بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 18ویں پارے کا 13واں رکوع سورہ نور کی آیت نمبر 52 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلا اور اللہ سے ڈرتا رہا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ایک رومی آدمی مسجد نبوی میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑے ہو کے اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، پوچھا بھئی کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا جی میں نے اس سے پہلے تینوں آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، لیکن ہمارے پاس ایک غلام تھا تو وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ تو پہلی آسمانی کتابوں کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ نے ہمارے نبی کو بھی یہ صفت عطا کی تھی کہ مختصر سے جملے میں بڑی بات کہہ جاتے تھے، الفاظ مختصر ہوتے تھے، معنی بہت زیادہ ہوتے تھے، جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ ایسا جملہ، الفاظ تھوڑے، معنی زیادہ۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ کی بات مانو۔ کیسے مانے؟ نبی کے طریقے کے مطابق، اپنی مرضی تو نہیں چلے گی، نبی کے طریقے پر۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اس سے مراد ماضی ہے، پچھلی زندگی، کہ پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کر چکا ہے ان پر وہ اللہ سے ڈرے۔ ظاہر ہے جب ڈرے گا توبہ کرے گا۔ اور چوتھی چیز ہے وَيَتَّقْهِ، آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ بس پوری زندگی کا خلاصہ آ گیا۔ حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، جو گزر چکا اس پہ رب سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو یہ کامیاب ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بعض منافق لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم سب کچھ چھوڑ کے جہاد میں چلیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، اصل چیز تو ہے وہ اطاعت ہے۔ پتہ چل جائے گا بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ باتیں کافی نہیں، بے شک تم قسمیں کھا کے باتیں کرو، یہ کافی نہیں ہے، اصل چیز عمل ہے۔ یہاں سے ہم سب کے لیے ایک سبق نکل آیا۔ کہا تو اللہ نے منافقین سے ہے، لیکن ہمارے لیے بھی سبق نکل آیا کہ اصل یہ نعرے نہیں ہیں۔ ہم جو نعرے لگاتے رہتے ہیں نا، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اللہ کہتے ہیں اصل نعرے نہیں، اصل عمل ہے۔ عمل ہم دیکھیں گے عمل بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں اکثر لوگوں کا عمل کیا ہے، پورا سال مسجد میں نظر نہیں آتے،
لیکن ربیع الاول کے جلوسوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں صرف نعرے مارنے ہیں نا، عمل تو ہے نہیں وہاں پہ، وہاں نعرے بازی ہو رہی ہے. اصل چیز عمل ہے. جلوسوں میں ہزاروں لوگ ہوں گے، نماز کا وقت ہو جائے گا، مسجد میں دیکھ لینا وہی پرانے نمازی ہوں گے، باقی سارے باہر کھڑے رہیں گے کہ یہ نماز پڑھ کے آئیں تو جلوس آگے چلے. اس کا نام تو عشق نہیں ہے، اس کا نام تو محبت نہیں ہے. اصل چیز اطاعت ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے اعمال کی اللہ خبر رکھتا ہے. نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اب قرآن کریم میں کئی مقامات پہ یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لوگ دھوکہ دینے کے لیے اس آیت کو پڑھیں گے، دیکھو جی اللہ نے قرآن میں دو ہی چیزیں بیان کی ہیں، یا اللہ کی اطاعت ہے یا رسول کی اطاعت ہے. یعنی قرآن ہے اور حدیث ہے، بس تیسری کوئی چیز نہیں. عام آدمی کہتا ہے بات تو ٹھیک کر رہا ہے، اور بھائی یہاں تو ٹھیک ہے لیکن پانچواں پارہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تیسری چیز بھی ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم. اولی الامر اس سے مراد مفتی حضرات ہیں، مجتہدین، ان کی بھی اطاعت کرو. دین کے معاملے میں مفتی حضرات سے پوچھ کر عمل کرو. اور بعض نے لکھا کہ اولی الامر سے مراد حکمران بھی ہیں، کہ دنیاوی معاملات میں اپنے حکمرانوں کی بات مانو، دینی معاملات میں اپنے مفتی کی بات مانو. اسے نہیں بیان کریں گے کیونکہ دھوکہ دینا مقصد ہے نا، اصل سمجھانا تو مقصد ہے ہی نہیں. بعض لوگ قرآن و حدیث کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، تشریح اپنے پاس سے کرتے ہیں. چند دن پہلے میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک شیعہ ذاکر کا. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اصل امامت ہے، یہ صحابیت نہیں، اصل امامت ہے. اور آیت کیا پڑھ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ مِنْ أَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا اور یہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں، یعنی رہنمائی کرتے ہیں. حالانکہ تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ آیت انبیاء کے بارے میں. اب اس ائمہ کے لفظ کو اپنے اماموں پر فٹ کر رہے ہیں. بھائی یہ تو نبیوں کے بارے میں ہے. اور پھر کہتا ہے نہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اس سے مراد امام ہیں ہمارے، اور وہ رب کے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں. کہتا ہے رب کے حکم سے رہنمائی کا مطلب یہ ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. یہ تو نبیوں کے بارے میں ہے، اماموں کے بارے میں تو نہیں ہے، یہ نبیوں کے بارے میں ہے. لیکن دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں. پڑھیں گے آیت، عام آدمی کو پتہ نہیں چلے گا، اس کو دھوکہ دیں گے. جیسے مرزائی دھوکہ دیتے تھے کہ بِرَبْوَةٍ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کو ربوہ پہ ٹھکانہ دیا. اب دھوکہ دیتے، دیکھو ربوہ شہر ہے ہمارا چنوٹ کے پاس، اس کا قرآن میں ذکر آ گیا. اور بھائی یہاں ربوہ شہر مراد نہیں ہے، ربوہ کا معنی ہے ٹیلا، چھوٹی سی پہاڑی، کہ حضرت مریم اس پہاڑی پہ گئی ہے اور وہاں کھجور کا درخت تھا. اللہ نے تازہ کھجوریں دی اور پاؤں کی طرف سے چشمہ جاری کر دیا جس سے تازہ پانی پیا اور بیٹا پیدا ہوا. تو وہاں اللہ نے پہلی دفعہ ماں اور بیٹے کو ٹھکانہ دیا کہ پہاڑی پر تھے. اب اس سے مراد شہر تو نہیں ہے، لیکن دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں نا. آیت کہیں کی ہوگی فٹ کہیں کریں گے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اگر تم منہ پھیر لو گے
تو یاد رکھو تمہارے عمل وہ تمہارے لیے ہیں، اور جو بوجھ تم گناہوں کا اٹھاؤ گے خود ہی اٹھاؤ گے نا۔ اگر گناہ کرو گے تو ذمہ دار خود بنو گے، نبی تو ذمہ دار نہیں بنیں گے، کیونکہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، نہیں کرو گے تو نبی کا تو کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمے تبلیغ ہے، پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ نبی نے بتا دیا کہ بھائی سود حرام، اب جس کی مرضی ہے وہ اس بات پہ عمل کرے، سود کو حرام سمجھے، چھوڑ دے، ہدایت پا جائے گا۔ لیکن اگر کہتے میں نہیں مانتا تو نبی کا تو نقصان نہیں ہوگا نا۔ جو سود کو حلال سمجھ کے لے رہا ہے یا دے رہا ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر حرام مانتا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، یعنی اسی طرح چل رہا ہے سودی معاملات میں، تو پھر گناہگار ہوگا، اور گناہوں کا بوجھ اس کے کھاتے میں ہوگا، نبی کے کھاتے میں تو نہیں ہوگا۔ بعض صحابہ نے مشکلات سے تنگ آ کر نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ کبھی ہمارے حالات بھی اچھے ہوں گے کہ ہم بغیر اسلحے کے امن کے ساتھ سکون کے ساتھ پھریں گے؟ اللہ نے آیت اتاری، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ جو نیک عمل کریں گے اللہ ان کو بھی خلافت دے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، یعنی خلیفہ بنیں گے، حکمران بنیں گے، اور اللہ دے گا خلافت۔ پھر یہ کیا کریں گے کہ اللہ کے پسندیدہ دین کو یہ نافذ کریں گے، خوف کو ختم کر دیں گے، امن میں بدل دیں گے، اور میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ خلفائے راشدین کی اللہ صفات بیان فرما رہے ہیں کہ جب خلیفہ بنیں گے تو کریں گے کیا؟ یہ خلفائے راشدین کہ اللہ کی اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے اسے نافذ کریں گے۔ تو صدیق اکبر کے جتنے فتوے ہیں وہ رب کے پسندیدہ ہیں، حضرت عمر کے جتنے فتوے ہیں وہ رب کے پسندیدہ ہیں، حضرت عثمان کے جتنے فتوے ہیں وہ رب کے پسندیدہ ہیں، حضرت علی کے جتنے فتوے ہیں وہ رب کے پسندیدہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین جو ہیں ان کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے جیسے تم میری سنت پہ عمل کرتے ہو۔ اب حضرت عمر نے 20 تراویح کا حکم دیا، حضرت ابی بن کعب سے کہا مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے 20 تراویح پڑھاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو خلفائے راشدین ہیں یہ اس دین کو نافذ کریں گے جو اللہ کو پسند ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ 20 رکعت تراویح اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ حضرت عثمان نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے عثمان کی دوسری اذان کو، یا ہم نہیں مانتے عمر کی 20 تراویح کو۔ تمہارے نصیب میں رب کی رضا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ تو خود فرما رہے ہیں کہ وہ دین نافذ کریں گے جو رب کا پسندیدہ ہوگا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کی دوسری اذان جو شروع کروائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذان رب کی پسندیدہ ہے۔ تو جتنے اجماع امت ہوئے جن پہ صحابہ کے فتوے، خاص طور پہ اجماع امت خلفائے راشدین کے فتوے، وہ سب وہ چیزیں ہیں جو رب کی رضا کی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا، خلفائے راشدین کی تقلید ہوتی تھی نا، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو سب ان کی بات مانتے تھے نا، حضرت عمر خلیفہ بنے تو سب ان کی بات مانتے تھے، اور حضرت عمر کو خلیفہ بنانے والے صدیق اکبر آخری وقت میں اعلان کیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ تو اب جس نے حضرت عمر کو خلیفہ مانا تو کیا اس نے صدیق اکبر کی تقلید نہیں کی؟ تقلید کی ہے نا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ تقلید شرک ہے،
اللہ کہتے ہیں میرے خلفاء جو ہوں گے نا، خلفاء راشدین، یہ میری عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ بھی بعض لوگ جھگڑا ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ 4 خلیفہ راشد کیوں ہیں، باقی کیوں نہیں؟ حضرت حسن خلفائے راشدین میں کیوں نہیں؟ حضرت امیر معاویہ خلفائے راشدین میں کیوں نہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین میں کیوں نہیں؟ تو خلافت راشدہ حق 4 یار کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ خلافت راشدہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 30 سال ہوگی، یہ خلافت 30 سال ہوگی۔ ان 4 خلفاء کی خلافت کی مدت جمع کریں 30 سال بنتی ہے۔ پھر وہ خلیفہ راشد جس کے بارے میں کہ خلفاء راشدین موعودہ، اللہ نے جن کا وعدہ کیا تھا، ان میں کچھ شرطیں تھیں کہ وہ خلیفہ قریشی ہوگا، یہ 4 قریشی ہیں، پھر وہ 10 مبشرہ میں سے ہوں گے، اور ایک شرط یہ کہ انہوں نے ہجرت کی ہوگی۔ حضرت حسن نے ہجرت نہیں کی، وہ تو پیدا ہی مدینہ میں ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ہجرت نہیں کی کیونکہ وہ تو ایمانی فتح مکہ پہ لائے۔ تو وہ شرطیں بھی تو پوری کرو نا۔ پھر 10 مبشرہ میں ان کا نام نہیں، 4 خلفاء کا نام 10 مبشرہ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلیفہ کی شرائط بیان فرمائی اور پھر اللہ نے جن کا وعدہ کیا، وہ 4 خلیفہ ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اس لیے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں خلافت راشدہ حق 4 یار۔ باقی بھی خلیفہ ہیں، بعض کو خلیفہ عادل کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے انصاف کرنے والے خلیفہ تھے، بعض کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، موعودہ نہیں کہا جاتا کہ خلیفہ راشد ہیں لیکن ان میں شامل نہیں جن کی خلافت کا رب نے وعدہ کیا۔ تو یہ جو نعرہ ہم لگاتے ہیں نا خلافت راشدہ کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ جو راشد بھی ہو اور جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہو۔ باقی نہیں جی سارے کہو جی حق 4 یار کیوں کہتے ہو، حق سب یار۔ ابھی پہلے نعرہ تو سمجھو کیا کہہ رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کا نعرہ لگ رہا ہے تو خلافت راشدہ تو 4 ہی ہے نا، باقی سارے صحابہ تو خلیفہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جی دیکھو جی سارے صحابہ سچے ہیں، کہو حق سب یار۔ اور بھئی جہاں بات آئے گی صحابہ کی عزت کی، تمام صحابہ کی، تو ہم کہیں گے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ رہنما ہیں، تمام صحابہ کا ایمان معیار ایمان ہے، معیار حق ہے۔ لیکن جب کہیں گے نا خلافت راشدہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خلیفہ جو راشد بھی تھا، موعود بھی تھا، تو وہ صرف 4 ہیں، اس لیے اس کے جواب میں حق 4 یار آتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ زمین میں بھاگ جائیں گے، یعنی ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، نہیں، ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور یہ برا ٹھکانہ۔ اس صورت میں چونکہ زندگی گزارنے کے آداب بیان ہوئے پہلے بھی، دوبارہ اسی موضوع کی طرف اللہ آ رہے ہیں۔ فرمایا ایمان والو، تم میں سے کوئی شخص بھی جب تمہارے پاس آنا چاہے تو وہ اجازت لے، جس طرح تمہارے غلام ہیں یا وہ بچہ ہے جو ابھی بالغ ہوا نہیں، بالغ ہونے کے قریب ہے، خاص طور پر 3 وقتوں میں۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے اگر کمرے میں کوئی ضروری کام ہو تو پہلے اجازت لو، پھر کمرے میں جاؤ، بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ اسی طرح وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت عموماً لوگ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں تو کپڑے اتارے ہوئے ہوتے ہیں، موسم گرمی کا بھی ہوتا ہے، سردی کا بھی ہو تو بعض دفعہ لوگ اپنی قمیض اتار کے خالی بنیان پہنی ہوتی ہے اور لیٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوپہر میں کوئی آرام کر رہا ہو تو اس وقت بھی بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ اور اسی طرح ومن بعد صلاۃ العشاء،
عشاء کے بعد بھی کسی کمرے میں کام ہو تو اجازت لے کے جاؤ، بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ کیوں؟ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور ریلیکس ہونے کے لیے کپڑے اتارے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ پھر فرمایا کہ ان وقتوں کے علاوہ اگر جانا پڑ جائے تو اجازت ہے، کمرے میں جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کمرے میں جانے آنے کے بعد دفعہ ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم میں سے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے تھے اب بالغ ہو گئے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے کے جائیں، بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ پھر فرمایا کہ بعض عورتیں ہیں جو بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں، عمر زیادہ ہوگی، کافی بوڑھی ہو گئی، کہ جن کی طرف بندہ توجہ کرے تو نکاح کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں اس سے نکاح کروں، بہت بوڑھی ہو گئی، تو ایسی عورت جو ہے اگر وہ اپنا برقع وغیرہ یا دوپٹہ اتار دیا، یعنی وہ چیزیں جسم کے وہ اعضاء جو محرم کو دکھائے جا سکتے ہیں، جیسا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو عام آدمیوں کے لیے بھی زیادہ بوڑھی عورت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے پردہ ضروری نہیں۔ لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ جتنی مرضی بوڑھی ہو جائے پردہ پھر بھی کرے۔ لیکن اگر سستی ہو گئی کہ بوڑھی عورت جیسے ہوتا ہے سردی میں چارپائی پہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، اچانک کوئی آ گیا اور وہ غیر محرم تھا تو اسے چہرہ دیکھ لیا تو اس عورت کا گناہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہاں ہوتا یہ تھا کہ جو بیمار ہے یا لنگڑا ہے یا نابینا ہے اسے جب دعوت پہ بلاتے تو وہ دعوت پہ نہیں جاتے تھے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ میں نابینا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ کھا لوں، کھانا تھوڑا ہو میں زیادہ کھا لوں، مجھے نظر تو آ نہیں رہا، یا میں لنگڑا ہوں میری ٹانگ سیدھی رہتی ہے، اب میں وہاں جا کے بیٹھوں گا تو 2 بندوں کی جگہ میں گھیر لوں گا۔ ایک وہ اپنے طور پہ سوچتے، اور ایک یہ ہوتا کہ دوسرے لوگ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ہوتا ہے بیمار آدمی ہو تو بندے کو ویسے گھن آتی ہے، اور بعض دفعہ عام صحابہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ بیچارہ نابینا ہے، کہیں میں زیادہ کھا لوں یا تھوڑا کھائے، اس کا حق مارا جائے گا، تو اس طرح وہ سوچ کر عام دعوت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اور ایک بات یہ تھی کہ جب صحابہ کہیں جہاد پہ جاتے یا تجارت کے سفر پہ جاتے تو یہ جو معذور لوگ ہوتے تھے ان کو گھر کی چابی دے جاتے کہ تم رکھوالی کرنا گھر کی، اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہے کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ آتا کہ پتہ نہیں کتنی اجازت ہے کتنی نہیں ہے، وہ کھاتے ہی نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ کمزور ہو گئے، جب وہ واپس آتے تو پوچھتے بھی کھایا کیوں نہیں، اب وہ چپ ہو جاتے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی گناہ نہیں، اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، بیمار پر کوئی گناہ نہیں، کہ ولا علی انفسکم، تمہیں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ، اپنے باپ کے گھر جا کے کھا لو، یا اپنی ماں کے گھر جا کے کھا لو، یا اپنے بھائیوں کے گھر، یا اپنی بہنوں کے گھر، یا اپنے چچاؤں کے گھر، یا اپنی پھوپھی کے گھر، یا اپنے ماموں کے گھر، یا اپنی خالہ کے گھر، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جنہوں نے تمہیں گھر کی چابی دی ہے اس گھر میں سے کھا لو، اور یا اپنے دوستوں کے گھر جا کے کھا لو، تو کوئی گناہ نہیں ہے، جا سکتے ہو، بیٹھو جاؤ کھاؤ۔ لیس علیکم جناح، تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم ایک مجلس میں اکٹھے ہو کے کھاؤ یا الگ کھا لو، جسے بیمار کو بعض دفعہ الگ دے دیتے ہیں تو اس کو الگ کھانا دے دیا تب بھی گناہ نہیں، یا وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اتنی بات ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو فسلموا علی انفسکم، تو وہاں سلام کرو، وہاں سلام کرو، یعنی جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ کسی گھر میں داخلے سے پہلے سلام کر کے اجازت لو، تو یہاں پہ بھی وہی سبق دہرایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سیدھے چلے جاؤ اندر گھر میں، پہلے سلام کر کے اجازت لو پھر آگے جاؤ۔ مبارکتن طیبتن، یہ اللہ کے ہاں بہت عمدہ چیز ہے، بابرکت ہے، پاکیزہ چیز ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔